بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی، جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، کبھی اوپر باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین کی، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے ہیں، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکیں۔ دیکھیں رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتی، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے ہیں وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو، لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹ گئی ہو۔ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، کوئی 3 رکعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں۔ عصر کی 2 ہیں یا 4 6 ہیں، نہیں۔ وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتقل ہو رہا۔ آپ کے تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا معنی؟ اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں، نماز پڑھو 5 وقت، روزہ رکھو رمضان کا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خنزیر مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ، شراب نہ پیو، سود مت کھاؤ،
جوا مت کھیلو، شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں۔ ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو، تو ایک بات تو نہیں ہے، دین کی تو بہت سی باتیں ہیں۔ آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق۔ لہذا آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، بات ختم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا، ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے۔ ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آیت سنائی۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں بار بار اولو العزم رسول جو ہیں اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی دعوت ایک ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت، اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے۔ گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کس قدر اہم لفظ ہے۔ اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے۔ تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے۔ البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا۔ اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو، آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا، غلام کو جب چاہے آقا قتل کر لیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں میں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا۔ یہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، امپلائر اور امپلائی ریلیشن شپ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے۔ پہرہ دار ہے، 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا۔ اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا۔ یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے۔ لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی انکار نہیں کر سکتا۔ رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا۔ لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے، عبد
اب سے بنا عبادت، جیسے بندہ، فارسی میں اب کا لفظ کیا ہے؟ بندہ، بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو، تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو، تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا۔ اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے۔ سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں، وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہد، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت۔ البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے۔ آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا۔ اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا۔ لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی، وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ اطاعت کی جائے، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیت ہیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت، عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، 2 چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو فرمان ہو حاضر۔ البتہ یہ ہے عبادت کا چونکہ جسم ہے وہ ہے اطاعت، جیسے میرا یہ جسم ہے 2.5 من کا وزن ہے، اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے، وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خواہ جسم جو ہے جل پھٹ نہ جائے۔ اصل سے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے، لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے، اطاعت وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے معلوم ہو گیا کہ نہیں روزہ رکھا۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ حج کرو، لیکن یہ عبادت تب بنے جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان۔ محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2، محبتیں ہوں تو ایمان ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا الذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین، جو واقعی صاحب ایمان ہے وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوب، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت نظر تو نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت، کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا، لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی۔ چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں، تو فرعون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم۔ اب یہاں عبادت کے کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل اس سے نہیں، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے۔ اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، وہ کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیں کو میں آؤں۔ اچھا کوئی کہہ دے کہ فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے لے آئے،
اللہ کا لفظ تو نہیں ہے۔ ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو فرعون نے طنز الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ۔ وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں دریا پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے، انہوں نے وہ تابوت جو تھا سر کو پکڑ لیا، اور اتنے خوبصورت یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے، اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو۔ لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون مسلمان بنی اسرائیل نے کہا فرعون لا قرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دیکھو کتنا خوب۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان حضرت موسیٰ پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، ایسی محبت خدا بندی، ایسا ان کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر۔ موسیٰ کو محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد فرعون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی، لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا شہزادہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا۔ تو حضرت موسیٰ کو جب تانا دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو؟ اس کا جواب کیا دیا؟ تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، بڑا احسان کیا تم کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت ہے، تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے، البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے، روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا، لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤں، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بولہبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اور حضور کی حدیث میں آپ کو سناتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنے قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا، چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کی، ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی۔ وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی۔ اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی تفکر جو ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے۔
اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ظہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ خلق قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنوے منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔
اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے. ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی. نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے. اس کا نتیجہ شکر خداوندی ہے. اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہیں، جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے. لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں. فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر. اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی ہے. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے. صحیح رخ پر اس کا عمل. نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے. نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ضروری. اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ. ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو ہے. لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ. اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے. اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو. 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو. اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو. طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے. تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی. وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو. اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو. یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں. پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا. دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک. گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے گا. اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا. بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے
کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر لیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فلا تنیا عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل کرنا۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو رہی ہو، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا
یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد، اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا ہے، تقابل کرتے ہوئے ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہیں وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب۔ ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہیں انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے۔ نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یہ تمام ذرائع ذکر ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے۔ حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر
کر لینا اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن آئے گا، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ۔ دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیے۔ ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہیں اللہ سے، ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں، جس میں مکالمہ ہوتا ہے، جس میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا، اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار۔ پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا، یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے خاطب، براہ راست مخاطب ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے وہ اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا ہے کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے،
قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی ہے۔ اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان